الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سرور کون و مکان والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت تصد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم جاری و ساری ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک اس ماہ مقدسہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم مومنوں کے دل حضور کے ذکر سے صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، حضور کے دل سے حضور کے ذکر سے ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہمارے دل جگمگا اٹھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ذکر سے بلکہ شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذکر مصطفیٰ سن کر جس دل کو راحت و خوشی نہ ملے وہ دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا، اور ذکر رسول سن کر جو دل جگمگا اٹھے پکی بات ہے وہ دل مومن کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے سن کر
جب اندر جگمگاتا ہے تو اس کا اثر چہروں پر بھی ہوتا ہے. جیسے ماشاءاللہ بھی آپ سب کے چہرے مسکرا رہے ہیں حضور کا ذکر سن کے. وہ مجنو جو ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجنو ریت کے اوپر جو ہے نا اپنی لیلا کا نام لکھ رہا تھا مٹا رہا تھا لکھ رہا تھا مٹا رہا تھا. کسی نے کہا مجنو کیا کر رہے ہو؟ کہا لیلا کے نام کا ذکر کر رہا ہوں. کہا فائدہ کیا ہے؟ کہا اس سے دلوں کے تکالیف ختم ہوتی ہیں سکون ملتا ہے میرے دل کو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لیلا کے نام کا ذکر لیلا کا ذکر مجنو کے دل کو سکون دیتا ہے تو حضور کے نام کا ذکر حضور کے عاشقوں کو سکون نہیں دیتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حضور کے ذکر کو بیان کریں؟ یہ تو وہ ذکر ہے یہ تو وہ ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ ارشاد فرمایا اذا ذکرت معی، محبوب اتنا بلند کیا جہاں جہاں مجھ خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا. اذا ذکرت معی، جدھر میں ذکر کیا جاؤں گا ادھر میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا. اگر مؤذن 5 وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اگر نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتا ہے وہی نمازی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتا ہے. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوبہ وہیں آپ کا بھی ذکر ہوگا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا. اچھا کس نے بلند کیا؟ یہی کر کس نے میں کوئی کام کرتا ہوں اپنی طاقت و ہمت کے مطابق. میں ابھی بیان کر رہا ہوں جتنا میرے پاس علم ہے یا میں پڑھتا آیا ہوں جتنی میری ہمت ہے جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اتنا آپ کے سامنے ذکر کر پاؤں گا. آپ جو کام کرتے ہیں اتنا ہی کر پاتے ہیں جتنی آپ کی طاقت اور ہمت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ کی طاقت کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی ہمت کی کوئی حد ہے؟ تو ذکر کو بلند کرنے والا کون؟ جس کی طاقت کی بھی کوئی حد ہے. تو جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے تو اس نے میرے محبوب کا اتنا ذکر بلند کیا اس ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہے. بلند کرنے والا جو محبوب خدا ہے، بلند کرنے والا جو خدا ہے جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور سامعین محترم، ذکر مصطفیٰ کرنا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے. ذکر مصطفیٰ کرنا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے. ہم تو ہیں بڑے گناہگار لوگ، ہم ہیں بڑے گناہگار لوگ، ہم عاجز لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں. مجبوری ہے ذکر مصطفیٰ کرنا. ہم جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی نعت خان 4 گھنٹے نعت پڑھ کے وہ یہ کہے کہ میں نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، کوئی کمال نہیں ہے. خطیب 5 گھنٹے بیان کر کے کہے کہ میں نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، کوئی کمال نہیں ہے. حضور کا ذکر کر کے ہم حضور کے ذکر کو بلند نہیں کر رہے بلکہ حضور کے ذکر سے ہم خود بلند ہو رہے ہیں. ہمارے گناہ نکل رہے ہیں
مجبوری ہے بھی، ہم نے گناہ مٹوانے ہیں اور ضروری ہے، اور اس لیے کہ ہم یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے، اور ضروری ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ فرماتا ہے ایمان مانو، ایمان لے آؤ۔ ایمان کا معنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانو، ان کی ہر بات سنو، ان سے محبت کرو، آمنو آمنو۔ جب تم ایمان لے آؤ پھر میرے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، ان کی مانو، ان سے محبت کرو، اور ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، صاحب کمال ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان کے ساتھ محبت کے معاملے میں پیچھے نہ رہو۔ اگر آپ کسی دنیا دار سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بڑے کمال والی شخصیت ہے، کسی سیاست دان سے آپ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کمال باتیں کرتا ہے، ارے ان کے کمال کی کیا بات ہے، کمال تو میرے مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا بلغ الہ بکمالہ، کمال وہ ہے کہ وہ اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں تک پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ بلندیوں تک، جہاں جبریل امین بالحق پہنچے نظر آتے ہیں۔ معلوم یہ آگے نہیں جا سکتا، آگے آپ جا سکتے ہیں۔ ساری کائنات، ساری انسانیت، جن پرند فرشتے سب نیچے، آگے آگے میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ پتہ چلا جہاں کمال کائنات ختم ہوتا ہے وہیں سے کمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ جبریل کے کمال سدرہ ہے، جبریل کے کمال کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ روحانی طور پر اپنی روح کے ساتھ عروج کو طے کر رہے ہیں، بلندیوں کو۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی، یاد رکھیں آپ کی روح معراج کرتی ہے، آپ کی روح یہ تو بڑی بات نہیں ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، خواب میں ہماری روح کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، اللہ نے کئی خوش قسمتوں کو یہ توفیق دی ہوتی ہے، وہ خواب میں ہر جگہ اللہ کر کے آ جاتے ہیں، خواب میں روزہ رسول کی حاضری کر کے آتے ہیں۔ یہ ہم گنہگار ہو کر بھی ہماری روح اتنی پرواز کر رہی ہے۔ شیخ ابو الحسن الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی، جلیل القدر ولی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی معراج کی، اتنی بلندیوں پر گیا، میں 7 لاکھ عرش کراس کر گیا۔ کتنے لاکھ؟ عرش کراس کر گیا۔ اور جب میں 7 لاکھ عرش کراس کیا تو مجھے آواز آئی، ابو الحسن کہاں آ رہے ہو؟ رک جاؤ، کہاں آ رہے ہو؟ فرمایا مولا معراج کی رات تیرے محبوب کے قدم جس عرش پہ لگے تھے، مولا معراج کی رات جس عرش نے تیرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے تھے، میں اس عرش کی زیارت کو آ رہا ہوں۔ فرمایا ابو الحسن میں ایسا بولوں گا، یہ حضور کے ذات کی، حضور کی شان ہے، دیوانوں بآواز بلند حضور کی شان کے لیے بولنا ہے۔ کہا کہ میں اس عرش کی زیارت کرنے آ رہا ہوں، معراج کی رات جس عرش نے محبوب کے قدموں کو چوما تھا۔ فرمایا اے ابو الحسن ابھی تو تمہیں 7 لاکھ ہوئے ہیں، 7 لاکھ عرش تم کراس کر کے آئے ہو، اگر تم 1 کروڑ سال اڑتے رہو، 1 کروڑ سال اڑتے رہو اور 1 کروڑ عرش دیکھ لو
مگر تم اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جس عرش نے محبوب کے قدموں کو چوما ہے. اس عرش تک تم نہیں پہنچ سکتے. 1 کروڑ سال عرصہ تم اڑتے رہو اور تمہارا یہ خیال ہو کہ میں اس عرش کی زیارت کر لوں گا. نہ صرف اس عرش تک پہنچنا یہ میرے محبوب کا خاصہ ہے. ہاں یہ میرے محبوب کا کمال ہے. بلغ الإله کمال ہی. اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو پھر آؤ نبی پاک سے ٹوٹ کے محبت کریں. حضور سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں ہے. اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, وہ آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, کسی سے اگر محبت اس لیے کی جاتی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے لیے کہاں کہاں روتے نہیں دیکھا. کتنا پیار ہے حضور کو ہم سے. غار ہیرا ہو, غار ثور ہو, حجرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہو, جگہ کوئی سی بھی ہے, وقت کوئی سا بھی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہر لمحہ, ہر جگہ, ہر وقت اپنی اس امت کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں. اتنا پیار بھی کوئی کسی سے کرے گا. یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال ہے. جبریل امین حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل آئے ہیں, اگر اجازت ہو تو آپ کے گھر میں آئے. حضور نے فرمایا بلا لو. اسرائیل آ گئے, سلام عرض کیا. عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی طرف سے پیغام اجل لے کر آیا ہوں. آقا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی, اگر آپ چلنا چاہیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے. اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کیا مشورہ دیتے ہو؟ یا رسول اللہ مشورہ تو یہی ہے, اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, چل لیجیے. اچھا جبرائیل چلنے کو تیار ہوں, چلنے کو تیار ہوں. ایک بات میں نے کرنی ہے, یہ میری بات مان لو کہ میں چلنے کو تیار ہوں. سفیان لکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات کی. یہ وقت کون سا ہے؟ وقت وصال ہے. حضور اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. میں اور آپ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں, یہ دنیا کا دستور ہے. ہمیں پتا ہے کہ اب بیماری ایسی آ گئی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. موت پر حق ہے, آنی ہے, بس کچھ دن کا مہمان ہے. پھر ہم وصیتیں تیار کرتے ہیں, ہم اپنی اولادوں کو وصیتیں کرتے ہیں. اتنا پیسہ فلاں کے لیے, اتنا پیسہ فلاں کے لیے, فلاں مکان فلاں کے لیے, فلاں مکان فلاں کے لیے, میرا بیٹا تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہم اپنی اولاد کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا مالک میرا نواسہ حسین جسے کربلا میں شہید کیا جائے گا اس کا خیال کرنا, میرا حسن جس کو زہر دیا جائے گا مالک حضور نے اس کے بارے میں بات کی. میری بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, کیا حضور نے ان کے بارے میں بات کی؟ کیا اپنی دیگر بیٹیوں کے بارے میں بات کی؟ نہیں. کہا جبرائیل جاؤ پوچھ کر آؤ, میں اگر اس دنیا سے آ جاؤں مالک میرے بعد میری امت سے کیا کرو گے؟ جبرائیل نے عرض کی مولا محبوب یہ بات فرماتے ہیں میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ ارشاد فرمایا محبوبہ قیامت کے دن آپ جیسے چاہیں گے, آپ جس طرح چاہیں گے, آپ کی امت کے بارے میں میں خدا آپ کو راضی کر دوں گا. کس طرح راضی ہوں گے حضور؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, آقا آپ ہوتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں,
ہماری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے مگر اتنی بڑی پریشانیوں کی جگہ نہیں. مولا کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. جب ایک دن 1000 سال دنوں کے 50,000 سال دنوں کے برابر ہوگا مالک. یا رسول اللہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اتنی مشکلات کیسے گزاریں گے؟ آقا آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تم قیامت میں مجھے ڈھونڈنا چاہو تو تم اور نہیں ڈھونڈنا, مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا. میری پیاسی امت آئے گی میں انہیں کوثر کے جام بھر بھر کے پلا کر ان کی پیاس سے مٹا رہا ہوں گا. اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو مجھے پرسرات پہ ڈھونڈنا. جب میرے گنہگار امتی کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے ہوں گے میں انہیں بچا بچا کے جنت میں داخل کر رہا ہوں گا. اور اگر میں وہاں بھی نہ ملی تو پھر مجھے ترازے کے میدان عمل کو ڈھونڈنا. جب میرے امتیوں کی نیکیاں کم ہو رہی ہوگی میں برکتوں والے ہاتھ لگا لگا کے ان کی نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا. اللہ اور فرمایا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے. ہر نبی کو ایک دعا دی ہے. وہ جو بھی مانگیں گے ان کی دعا قبول ہوگی. ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے مگر صحابہ وہ دعا میں نے نہیں مانگی ابھی تک, میں نے بچا کے رکھی ہے. کل قیامت کے دن میں دعا مانگوں گا. یا رسول اللہ کیا مانگیں گے؟ فرمایا جب میری گناہگار امت پریشان ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. میں نے میری ساری امت کو بخش دے. اللہ یہ کرم کرے گا, میری ساری امت کو بخش کر اللہ جنت عطا فرمائے گا. مفسرین لکھتے ہیں میدان محشر اور روز محشر میں بھی ہے ہر شخص نفسی 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 کر رہا ہوگا. بڑے سے بڑے ولی بھی نفسی نفسی, امیر ترین نفسی نفسی, ہر شخص نفسی نفسی. لیکن ایک آواز آئے گی امتی امتی. کون ہے جو اس ماحول میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے؟ سارے پلٹ کے دیکھیں گے تو ہمارے نبی اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنی امت کی دعا کر رہے ہوں گے. یارو کتنا پیار بھی کوئی کسی سے کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم قبر میں اتار رہے تھے, ہم نے قبر میں اتارا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار سے نکلنے والا میں آخری شخص تھا. آخر میں نکلا حضور کے مزار سے. کہتے جب میں نکلنے لگا میرے دل نے چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر لوں. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے جو کفن کا کپڑا تھا وہ میں نے ہٹایا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نب ہل رہے ہیں, حضور کے نب ہل رہے ہیں. میرے دل نے چاہا کہ کان لگا کے سنو تو صحیح حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے کان لگائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی. مولا میری گناہگار امت کو بخش دے, مولا میری گناہگار امت کو بخش دے. یار اگر کوئی اتنا پیار کر سکتا ہے تو کوئی لا مثال اس دنیا میں اتنا پیار اپنی امت سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف آمنہ کے لال ہے, وہ صرف ہمارے نبی ہیں. اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی
جاتی ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو سب سے زیادہ پیار ہم سے تو ہمارے نبی نے کیا ہے. اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، وہ سونا ہے، وہ حسین ہے، اور دنیا کا اصول آج یہی ہے، زیادہ تر محبت اسی سے ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتا ہے. اگر محبت حسن کی وجہ سے ہے تو پھر حسن کے معاملے میں بھی سر فہرست ہمارے نبی ہی نظر آتے ہیں. حسن میں بھی حضور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حسن میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہے. ارے یہ چاند کیا خوبصورت ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ یمنی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور حضور آرام فرما تھے. حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، چمک رہا تھا حضور کا چہرہ. میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور چاند بھی اپنے دیوبند تھا، چودھری کا چاند تھا. میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کو دیکھتا ہوں. کون خوبصورت ہے، چاند یا آمنہ کلال؟ فرماتے ہیں میں نے یہ نتیجہ نکالا، چاند کو کیا حسن ملا ہے، یہ حسن تو میرے نبی کے حسن کا ایک حصہ ہے. چاند سے تشبیہ دینا یار یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ بتاؤ حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کا حسن کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے نبی کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمکتا تھا، چودھویں چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا. اور میں نے حضور جیسا حسین نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے. جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے. بلکہ حضرت حسان بن ثابت، میں اپنے اللہ سے بیان کر رہا ہوں، حضرت حسان بن ثابت قریب کھڑے ہوئے تھے. کہا ابو ہریرہ تم کیسے دیکھتے، آپ جیسا تو ماں نے جمع ہی نہیں ہے، آپ جیسا تو کسی ماں نے جمع ہی نہیں. ایسے جنتے تو پھر دیکھتے، تو جب پیدا نہیں ہوا کیسے دیکھتے؟ جو قریب تھے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. جو دور سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے تو دھیا نہیں. ارے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا من ارا قبلہ بلا بابہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنہوں نے دور سے دیکھا اس نے کہا لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل نصب پیدا جانا جب راج کو تاج کرے سر سے ہے کچھ کچھ ہے بسر آ جانا البحر والا بل موج کہا من دیکھ تو ہوش ہوا مجھ دھار میں ہے دل روح ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا انا پورا پسو بس خاکاتن اے دیسیے پاس اے ابر کرم بر سنہارے رن جن بے بول ادھر بھی یہاں جانا. جنہوں نے قریب سے دیکھا کہا واحسن من کا من کرا سکتے آئینی واجمن من کا من کری دل نسائے خلقتا مبرعن من کر اعظم کانت قد خلقتا کمات شاء. اور جس نے سبنے بعد دیکھا وہ کہتا ہے مک چند بدر شاہ شانی ہے مک چند تک لاکھ نورانی ہے کالی ظلم کو حق مستانی ہے مخمور اسی ہم نفدریا اس صورت میں جانا تھا جانا تھا تو جانے جہانا تھا سچا تھا رب دل شانا تھا جس شان کی شانہ سب بنیا سبحان اللہ لا اجمل تھا لا احسن تھا لا اکمل تھا کتنے نقی علی کتنے تاری سنا مستاق تھا کتنے جاہلیا سبحان اللہ لا اجمل تھا لا احسن تھا لا اکمل تھا کتنے نقی علی کتنے تاری سنا مستاق تھا کتنے جاہلیا
بزرگ تیری قصہ مختصر اگر کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو وہ حسین ہے، تو پھر حسینوں کے سردار میرے نبی کی ذات ہے. پھر حق بنتا ہے کہ تین طرح سے پیار کیا جائے. پھر حق بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر ان سے محبتیں کی جائیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. اور یاد رکھیں، محبت نام آسان ہے مگر محبت کو نبھانا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ہم جس سے پیار کریں، ہم جس سے محبت کریں، ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بری بات سن سکیں، اور ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کے عیب سن سکیں. ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں جنہیں اللہ نے جو عیب پیدا فرمایا ہے. بے عیب اللہ نے فرماتے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا دلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے اے جانے جانا، اے جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے طبق اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. لیکن میرا جانے ختمی سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہمارے نبی تو ہے لوگوں نے دیکھا کیا ہمارے نبی کیا، سمجھا کیا ہے حضور کی ذات کو. ارے سنار کے چھوٹے ترازو میں سونے کو تو تولا جا سکتا ہے مگر منو تنوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. ہماری چھوٹی عقلوں پہ آپ مجھے توڑ سکتے ہیں، میں آپ کو توڑ سکتا ہوں، مگر حضور کی ذات کو کوئی بھی توڑ سکتا. عزیز نمازی بھائیوں، ہم اگر محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، رمضان گزار چکے ہیں، ہم شوال گزار رہے ہیں، خدا کے لیے پھر اپنے نبی کی مانو. اگر ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، محبت کے لیے ضروری ہے، محبت کے لیے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا اکثر ذکر کریں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اکثر اس کو یاد کرتے ہیں. تو پہلے تو حضور کو ہر وقت یاد رکھیے، پھر آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی مانیں، اس کی یار ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اسے اپنا محبوب مانتے ہیں جو محبوب خدا ہے. اسے ہم اپنا محبوب مانتے ہیں جو کتنی خوش قسمتی ہے ہماری. ہم ان سے پیار کرتے ہیں جس سے خدا پیار کرتا ہے. ان کی مانیں، الحمدللہ یہ ہمیں کمال حاصل ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میری امت سے پیار کرے گا میں بھی اس سے پیار کروں گا. جو میری امت سے پیار کرے گا میں بھی اس سے پیار کروں گا. اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں یہ جو دل ہے نا، یہ دل حضور نے فرمایا جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا نظام ٹھیک رہتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جو شخص آئے گا دیکھ لینا یہ جنتی ہے. صحابہ کرام نے ٹکٹکی بانگلی دیکھے کون آتا ہے خوش نصیب. دیکھا تو ایک بزرگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، داڑھی پر وضو کے آثار ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے. اگلا دن
शख्स ने जन्नती देखना है? जी या रसूल अल्लाह। कहा भी जो शख्स आएगा वो जन्नती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हमने फिर देखा, फिर वही बाबा। तीसरे दिन हुजूर ने फिर फरमाया तो जन्नती देखेगा? जी या रसूल अल्लाह। कहा भी जो आएगा देख लेना जन्नती है। कहा हमने तीसरे दिन भी देखा वही बाबा। कहते मजलिस हुजूर की खत्म हुई, मैं उस बुजुर्गों के पास गया, मैंने कहा जी मैं आपके साथ 3 दिन रहना चाहता हूं, आपकी मैयत में 3 दिन रहना चाहता हूं, आपके घर में। कहा भी कोई बात नहीं, आ जाओ। पहुंच गए। नियत क्या थी कि देखो तो सही ऐसा कौन सा काम है कि हुजूर जन्नत की खुशखबरियां जमीन पे बैठ के दे रहे हैं, अमल कौन सा है? कहा मैं साथ चला गया। पहला दिन है, कोई मामूल ज्यादा नहीं है, वही फर्ज नमाजें, इशा की नमाज पढ़ी। मेरा ख्याल था कि सारी रात जागेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, इशा की नमाज पढ़ी, सो गए, सारी रात सो रहे। मैं देखता रहा कि कब उठेंगे, पर नहीं उठे। सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, फिर वो अपने जो दुनियावी मामलात हैं वो किए, जोहर असर मगरिब इशा, फिर रात सो गए। तीसरा दिन भी मैंने हाथ बांध लिए। मैंने कहा बाबा मैं कोई जो है ना मेहमान नहीं बन के आता, मैं तो इस मकसद से आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसलसल आपके जन्नती होने की खुशखबरी दी है। मैंने कहा देखो तो सही कौन सा मामूल है, ऐसी कौन सी खास बात है? कहा बेटा कोई खास बात नहीं है, वही मामूल के मुताबिक इबादत है, वही फराइज नमाज जो मैं पढ़ रहा हूं, और कोई खास अमल नहीं है। बस मेरा एक अमल जरूर है जो तुमने नहीं देखा, अगर तुम 3 क्या कई दिन रहते तुम नहीं देख पाते। कहा क्या? सुनिए क्या? कहा ये जो मेरा दिल है ना, दिल, ये जो मेरा, इस दिल में किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ नहीं है, इस दिल में किसी मोमिन के लिए नहीं है। बस इसीलिए हुजूर ने मुझे जन्नत की खुशखबरी अता की है। किसी के लिए भी बुग़्ज़ न पाले। इरशाद फरमाया जो मेरी उम्मत से प्यार करेगा मैं भी उससे प्यार करूंगा, और जिसने मेरी उम्मत से हल्की सी, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह उम्रा करने जा रहे, उम्रा करने, थैली के अंदर पैसे हैं। अब देखा कि एक बीवी जो है ना हराम का गोश्त उठा के जा रही है, हराम जानवर का, मुर्दार जानवर है, गोश्त हराम है शरीयत मुस्तफा के मुताबिक। अब पीछे पीछे चल पड़े, देखो तो सही ये गोश्त का करती क्या है। गए तो वो घर में घुसी, उसने जाकर अपनी बच्चियों से कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि तुम्हारे लिए कोई हलाल रिज़्क़ ढूंढ लाऊं, मगर मुझे और कुछ नहीं मिला। ये हराम मुर्दार जानवर था, उसका गोश्त लाई हो, दिल करे तो खा लो, वगरना कई दिनों से फाके कर रही है, एक दिन और सही। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मामलात देखे, आपने दरवाजा बजाया, वो खतून बाहर आई, आपने कहा ये जो मेरे पास रकम है ये मैं आपको देता हूं, आप अपने घर के अखराजात चलाएं। उसने कहा कि हम सैयद लोग हैं, अगर ये ज़कात का पैसा है तो हम पे आराम है। कहा नहीं, मैं उम्रा करने जा रहा था, मैं हदिया करता हूं आपको, मैं नहीं जाता उम्रा करने। वापिस आ गए, साथ वाले भी गए उम्रा करके, वो भी वापिस आ गए। जब वापिस वो आए, एक दोस्त आए हजरत मालिक बिन दिनार के पास, कहा जी बड़े सूफी बनते हो, हमें कहा था कि मैं उम्रा करने नहीं जा रहा, मेरे पास रकम नहीं है, मैं किसी को दे चुका हूं, और मैंने आपको देखा कि आप आग जमजम पी रहे थे। हजरत मालिक बिन दिनार ने फिर अजीब बात है, मैं गया नहीं, आप कहते थे आग जमजम पी रहा था। दूसरा दोस्त मिलने आया, कहा कहते थे गया नहीं, मैं तुम्हें खाना काबा पर तवाफ करके देख आया हूं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। हजरत मालिक बिन दिनार परेशान हुए, मौला मामला क्या है। रात को सोते हैं, किस्मत जाती है, मदीने वाले आकर खान में तशरीफ लाते हैं, मालिक बिन दिनार ये दलीलें कम है, बंदे कम है, ये कुछ और भेजो। कहा हजूर क्या मतलब? कहा मतलब यह है कि तुमने मेरी प्यारी की मदद की, हमने तुम्हारे सारे उम्रे कबूल कर लिए, तुम मेरे कबूल हो गए। एक और शख्स है,
नाम तो मुसलमान है, सखी है। हजरत एक बहुत बड़े मुहक्किक है, उन्होंने लिखा है इस बात को, मुझे अगर नाम याद है तो मैं बताता हूं। उन्होंने इस बात को लिखा कि नामी मुसलमान है, बहुत बड़ा सखी है। सहाबत में मनता बचता है, एक बीबी हुजूर की आल की, हुजूर के घराने की सैयदा बीबी, उन्होंने नाम सुना, बेटियों का साथ है, कोई मदद करने वाला नहीं है, अब हाथ फैलाएं किससे आगे। सखावत सुना था, पहुंच गई उस मुसलमान के पास, कहा जी मदद करें, मैं सैयदा हूं, हुजूर की शहजादी हूं। उसने कहा सैयदा हूं? कहा कोई दलील है इस बात पर, कोई सबूत है इस बात पर कि तुम सैयदा हो? अगर सबूत पेश करती हूं मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसने कहा जी बस सैयदा हूं, सैयद होने पे कौन सी दलील और कौन सा सबूत दूं, मदद नहीं करनी कोई बात नहीं, पर सबूत कोई नहीं है। कहा जी मैं मदद नहीं करूंगा, मायूस होकर चली गई। करीब एक यहूदी था, सहाबत में उसका भी डंडा बज रहा था। किसी ने कहा कि इस यहूदी के पास चली जाए। ये यहूदी के पास गई, कहा जी मैं मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहजादी हूं, मेरी कुछ मदद कर दे। हुजूर की शहजादी खड़ा हुआ, इस्तकबाल किया, घर के अंदर एक कमरा खाली कराया, अच्छा बिस्तरा, अच्छा इंतजाम किया, अच्छी जियाफत की, अच्छे मामलात किए। रात को वो यहूदी भी सोता है, मुसलमान भी सोता है। मुसलमान ख्वाब देखता है, क्या देखता है? जन्नत लगी है, यानी रोज़े महशर लगा है, सारी कायनात जमा है। अब ये चलते चलते जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, फरिश्ते ने रोक लिया, कहां जाते हो? कहा जी जन्नत में। कहा दो पीछे, भागते हुजूर के पास पहुंचा, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में नहीं जाने दे रहे, आपका उम्मती हूं। फरमाया मेरी उम्मती है? कहा जी या रसूल अल्लाह, तो कोई दलील ले आओ, कोई दलील ले आओ। कहा या रसूल अल्लाह दलील? कहा मेरी शहजादी आई थी, तुम दलीलें मांगते थे? मेरी शहजादी आई थी, तुम दलीलें मांगते थे, अब ले आओ दलील। अगर दलील नहीं है तो फिर पीछे हट जाओ। ख्वाब से उठा, परेशान हो गया, ये क्या हो गया? पूछा कहां है, पता चला यहूदी के पास है। यहूदी के पास पहुंचा, कहा जी बीबी आई होगी, कहां आई है? कहा जी वापिस हम मेरे पास दे दें। कहा क्यों? कहा जी मैं मुसलमान हूं, तुम यहूदी हो, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? कहा यहूदी हूं नहीं, यहूदी था। यहूदी मैंने बीबी की खिदमत की। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर गए। हुजूर की उम्मत से प्यार करें, हुजूर आपसे प्यार करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।